بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے اہم بات یہ کہ جی تحریک انصاف کی جو لائرز ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اور کیا اسٹریٹجی ہے وہ میں بھی آپ سے ظاہر ہے وہ ڈسکس کروں گا. اور بیسیکلی جو کل جو دن تھا، جیسا میں نے جو کل ویلاگ کیا تھا، اس وقت وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تو نہیں آیا تھا، لیکن فرسٹ اگر کل آپ دیکھیں گے، کل کا دن اگر سپریم کورٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، جیسے میں کل کے ویلاگ میں کہہ رہا تھا، تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا دن تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بہت اچھا دن تھا، بیکاز سائفر کیس کے ساتھ جس طریقے سے جو ججمنٹ آئی، جس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، اس نے تقریباً جو حکومت کا جو کیس تھا وہ آلموسٹ شیٹر کر کے رکھ دیا، کم از کم پبلک کے ویو میں، پبلک کے سامنے. اور لیکن اینی ہاؤ آلدو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی جو ہماری آبزرویشنز ہیں یہ ٹینٹیٹیو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہیں، تو اس کا کوئی اثر ٹرائل کورٹ کے اوپر نہیں پڑے گا. تو اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ میں میرا خیال ہے کہ جس قسم کا جو فیصلہ آئے گا، وہ جو میں بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سائفر کیس میں یہ کہ جی میں پہلے بھی کہتا تھا کہ سزائے موت کا میں نہیں دیکھ رہا، اور نہ ہی کوئی 14 سال کی سزا. میرا ذاتی رائے میں پہلے بھی جو کہتا رہا ہوں کہ 7 سے 10 سال کی اس طرح کی کوئی سزا مل سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ جی سائفر کا کیس جو ہے ٹرائل کورٹ وہ کس قسم کا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا واقعی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس حد تک تو یہ سپریم کورٹ کنونس لگتی ہے کہ جو بھی ان کے سامنے اس وقت تک جو ایویڈنس پیش کیا گیا کہ 2 سال تک کی تو سزا بنتی ہے، اپ ٹو 2 ایئرز میکسیمم 2 سال تک کی سزا تو بنتی ہے، لیکن یہ جو 14 سال اور سزائے موت کی بات جو کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ ڈسکس بھی کیا کہ دوسرے جو ممالک ہیں، جو دوسرے ممالک سے تعلقات کس طرح سے خراب ہوئے، اس کا کیا ایویڈنس ہے، ایف آئی آر میں اس کا کیا تذکرہ ہے، کس قسم کا ایویڈنس، یا جو ایون وٹنسز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں کہاں پروو یہ بات ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کل کا، تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی ایک اچھا دن تھا، لیکن ٹورڈز لیٹ نائٹ پھر تقریباً 12 بجے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا، اور انہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا. اور یہ میں ویسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جی اس یعنی کہ یہ ایک اس حد تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا سکتا ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، دکھلاوے کے ہوتے ہیں، اور وہی والی بات کہ جی الیکشنز نام کے ہوتے ہیں، الیکشنز ایکچولی ہوتے نہیں ہیں. اور اس لحاظ سے کہ جی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جو سمبل ہے، جو الیکشن سمبل ہے وہ وڈرا کریں گے، تو آلریڈی جو بات کی جا رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے لیے فیلڈ ہی نہیں مطلب ہے کہ چھوڑی جا رہی. تو اس لحاظ سے بلے کا یہ جو رات کا پھر فیصلہ آیا، تو پھر جو دن میں جس قسم کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، تو اس کو اوور آل جو پی ٹی آئی کے لیے جو ایک صورتحال تھی یا تو اس کو انہوں نے اس خوشی کو جو اس کو نیوٹرلائز کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے نے. لیکن جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور پھر اطہر من اللہ صاحب کا ایک نوٹ بھی تھا، اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اب یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی اب امیدیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑھ گئی ہیں، اور 2 معاملات میں بڑے اہم ہوں گے انہی کے لیے. ایک تو یہی والی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ یہ کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا بلے کے نشان کا، تو پہلے ظاہر ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں آج چیلنج کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ اوتھینٹیکیٹڈ جو کاپی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی وہ ابھی تک ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی نیکسٹ ویک جو ہے وہ، چونکہ منڈے بھی چھٹی کا دن ہے، سو
تو ٹیوزڈے کو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جا کے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دے گی. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ جب آپ وہی والی بات کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ جی یہ جو بلے کا نشان اس سٹیج کے اوپر اس کا وڈرا کرنا، تو اس کو چونکہ ایک پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی کے طور کے اوپر اور آن پارٹ آف الیکشن کمیشن یہ جنرلی جو ہے وہ ایک زیادتی کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ جی چونکہ آلریڈی پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ان کو مزید ڈینٹ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے جنرلی کہ جی جو ہائی کورٹ ہے اور ہائی کورٹس میں اور یا پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا، کوئی بھی پارٹی جا سکتی ہے جس کے خلاف بھی وہ فیصلہ آئے. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کو واپس مل جائے گا. اور یہ کہ جی اگر فرض کریں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیدرنگ ہوتی ہے یا کوئی ڈیلینگ ہوتی ہے آن پارٹ آف ہائی کورٹ تو پھر بھی سپریم کورٹ جا کے تو وہاں پہ مطلب ہے کہ جی ریلیف لیا جا سکتا ہے. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ کل کا جو فیصلہ تھا اور خاص طور کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب کا پھر جو نوٹ تھا جس میں انہوں نے تقریباً یہ کہا کہ جی ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو ہے انہوں نے شاہ قریشی صاحب کا بھی نام لیا اور شاید عمران خان صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ جی اس، اور حالانکہ وہ کیس ظاہر ہے وہ جو کل کا جو تھا وہ ڈسکس سائفر ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جی الیکشن لڑنے کی اجازت یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر تاریخ کی بھی بات کی، انہوں نے پالیٹکس جو ہے پاکستان کی جو سیاست جس مطلب ہے کہ جی اپس اینڈ ڈاؤنز کو جو فیس کرتی رہی پاکستان کی سیاست، تو اس کا انہوں نے تذکرہ کر کے تو انہوں نے تقریباً یہ بات کی کہ لگا ایسے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بھی اور ان کو یہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جانی چاہیے. اچھا بلکہ انہوں نے یہ تو ہر بات ظاہر ہے وہ لکھی بھی. اچھا اب یہ ہے کہ جی بلے کے نشان کا بات تو ہو گئی، لیکن یہ جو اب ایک اور پٹیشن جو آج کی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اگینسٹ تھی جو توشہ خانہ کیس میں جب وہاں پہ جب کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس لیے گئے تھے کہ جی وہ جو کنوکشن جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، چونکہ سزا 3 سال کی وہ آلریڈی سسپینڈ ہو چکی، تو کنوکشن کو بھی سسپینڈ کیا جائے تاکہ الیکشنز عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاکہ الیکشن لڑ سکیں. اب چونکہ ہائی کورٹ نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور انہوں نے جو اپنا آرڈر دیا انہوں نے ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جی جو سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات کہ جی سزا اگر معطل ہوتی ہے تو کنوکشن جو ہے وہ اس طرح معطل نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ کو اپیل ظاہر ہے کرنی پڑتی ہے اگینسٹ کنوکشن بریت کے لیے، اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے جس طرح سے بھی ہے کہ جی وہ ایک کیس چلتا ہے اور واٹ ایور جو بھی ہے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پٹیشن دائر کی پی ٹی آئی نے، تو اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگا دیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی طرف سے، صاحبہ کی طرف سے، اور جو اعتراض لگے اس میں یہ تھا کہ جی جو متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں شاید وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ابھی اس کے ساتھ پٹیشن کے ساتھ موجود نہیں تھے، اور جو کہا وہ یہ گیا کہ جی کہ 6 جنوری جو ہے 6 جنوری کو یہ جو ہے آپ دوبارہ یہ سارے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے جمع آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی کیا 6 جنوری اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے لیے لیٹ ہو جائے گا کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا بھی سٹیج ہے، پھر ابھی آبجیکشنز آئیں گے، پھر ایکسیپٹنس ہوگی نامینیشن پیپرز کی، کچھ لوگ ریجیکٹ ہوں گے. تو عمران خان صاحب کے بھی نامینیشن پیپرز آپ کو پتا ہے کہ شاید 1-2 حلقوں میں یا 3 حلقوں میں واٹ ایور 2-3 حلقوں میں ان کے نامینیشن پیپر جمع ہو چکے ہیں. سو ابھی سٹیج یہ ہے کہ فرض کریں کہ ان کی یہی والی کنوکشن والا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر آئندہ 31 تک جب ان کے اوپر اعتراضات لگائے جائیں گے تو کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ان کے ہو سکتا ہے کہ نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو جائیں. لیکن میری جو بات ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے فارمر سیکرٹری کنور دلشاد صاحب سے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 1988 میں
اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے سینئر لیڈر تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی وہ بات کر رہے تھے کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو ہے ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ جو ہے وہ آر او نے ریجیکٹ کر دیے. آر او کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل میں وہ گئے, ٹریبیونل نے بھی ریجیکٹ کر دیے. سو مختلف سٹیجز کے اوپر ان کے جو نامینیشن پیپرز تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, لیکن سپریم کورٹ میں جب وہ گئے تو سپریم کورٹ نے ان کے نامینیشن پیپرز کی جو ریجیکٹ کی جانے کی جو فیصلے تھے ان کو انہوں نے ڈسمس کیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. سو اگر کنور دلشاد صاحب کے مطابق اگر 6 تاریخ کو بھی یا 7 تاریخ کو بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا توشہ کیس میں جو ہے وہ کنوکشن وہ ختم کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب پھر ایلیجبل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ ایک تو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ایک بندے کو, لیکن جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان کو یہ مطلب ہے کہ ان کی ہوتا ہے نا کہ ہوپس کہ جی آپ کو امیدیں ہوتی ہیں, تو ان کو یہ امید ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس قسم کا ریلیف کے لیے سیریسلی ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور یہ ریلیف مل بھی سکتا ہے. اور اگر فرض کریں گے یہ کام اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی سچویشنز, بہت سی مطلب ہے کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, بیکاز عمران خان صاحب کا خود سے الیکشن لڑنا, اگر عمران خان خود الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ ہوگا ان کے فالوورز کے اوپر. بیکاز ایک میں نے سروے گیلپ کا جو تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, جو جولائی میں گیلپ کا سروے ہوا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کی بات تھی اور پی ٹی آئی کی بھی بات کی گئی کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. تو وہاں پہ ایک جب سوال کیا گیا تھا کہ جی اگر جو ہے عمران خان چیئرمین نہیں رہتے پی ٹی آئی کے اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو کتنے پرسنٹ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی پھر کیا آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں, تو 63% نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی ہم پی ٹی آئی کو ہم پھر ووٹ کسی کو بھی نہیں کریں گے. اور جبکہ تقریباً کوئی 37% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے پھر بھی ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب چیئرمین ہوں یا نہ ہوں, وہ الیکشن لڑیں یا نہ لگیں. سو عمران خان اگر فرض کریں کہ بے شک جیل میں ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ اور ہوتے ہیں, سپریم کورٹ انٹروین کر کے ان کی کنوکشن ختم کر کے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں اور پاکستان کے آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جی اگلے مہینے یعنی کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی 6 جنوری یا اس کے 1-2 دن بعد اس قسم کا واٹ ایور جو بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن جنوری میں یہ آپ کو بتایا کہ جی آلریڈی ایک بینچ بنانے کی بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک 3 ممبر بینچ تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والا معاملہ ہے جس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ہے بیسیکلی, اور جس کا تعلق جہانگیر ترین صاحب ان جیسے کیسز کے متعلق ہے, تو وہ کیس آپ کو بتایا کہ سنا جائے گا. اور اس میں جو اس وقت جو آبزرویشن آئی تھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور پھر اسلم اللہ صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے, تو ان کا تو یہی ماننا تھا کہ اس قسم کی بات کیجیے اگر فرض کریں کہ پارلیمنٹ نے جب لیجسلیشن کر دی اور انہوں نے کہہ دیا کہ میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ جو آپ کو 5 ایئرز ہوگا, تو وہ پھر بات فائنل وہی ہوگی, کوئی اس قسم کی بات. سو اب یہ فیصلہ یہ بھی ارلی نیکسٹ منتھ مطلب جنوری میں ہو جائے گا. اور اگر عمران خان صاحب کے اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں الیکشن لڑنے کی اجازت کی بات کہ اگر فرض کریں سپریم کورٹ دیتی ہے تو یہ آس پاس ہی مطلب ہے کہ آپ کو ارلی جو فرسٹ جو فورٹ نائٹ ہے جو نیکسٹ منتھ کی, تو اس میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی بلکہ 10 تاریخ تک میرا خیال 8-10 تاریخ تک یہ چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ کچھ بہت مطلب ہے کہ اہم ایک چیز تھی, ایک اہم ایسپیکٹ تھا سیاست کا اور جو پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس لحاظ سے, تو میں نے سوچا یہ آپ سے میں شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.